السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو الیٹ انفو۔ کیا آپ کو معلوم ہے سرزمین کشمیر کا ظہور کیسے ہوا؟ سرزمین کشمیر ریاست جموں و کشمیر قراقرم اور ہمالیہ کی آغوش میں آباد ہے۔ شاہراہ کشمیر میں رامپور کے قریب چونے کے پتھروں کی بالکل سیدھی کھڑی چٹانیں بتاتی ہیں کہ یہ ان خولوں کے جمے ہوئے مواد کی یادگار ہے۔ ان چٹانوں کے مشاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آج کی بالکل کھڑی چٹانیں کسی زمانے میں نیچے سطح سمندر کی تہہ پر بچھی ہوئی تھیں۔ سری نگر کے مشرق میں چند میل کے فاصلے پر زی1 کے علاقے چٹانوں کی تہوں کے نیچے دفن فاسلز کے اندر محفوظ سمندری حیوانی اور نباتاتی فاسل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی زمانے میں سرزمین کشمیر سمندر کے اندر دھنس گئی ہوگی اور بعد ازاں اوپر دھکیلی گئی ہوگی۔ سری نگر کے قریب تخت سلیمان پر خشک لاوے کی چٹانیں واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ یہ آتش فشانی عمل سے وجود میں آئی ہیں۔ ناگا پربت کے پہلو میں گرینائٹ کی چٹانیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے جیسے یہ سمندر کی تہہ سے ابل کر باہر آئی ہوں گی۔ K2 اور ناگا پربت کے بارے میں بھی ایسے بہت سارے شواہد ملے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سربا فلک پہاڑ کبھی سمندر کے پانیوں میں غوطے کھا رہے تھے۔ یہ فلک بوس پہاڑ مٹی، ریت، پودوں یا سمندری جانوروں کے خولوں وغیرہ کے تہہ در تہہ کروڑوں سال بچھے رہنے کے عمل سے وجود میں آئے ہیں اور پھر کسی زمانے میں یہ تہہ دار چٹانیں پانی کی سطح سے اوپر اٹھ گئیں۔ اس طرح سطح زمین پر ہر طرف سے زبردست دباؤ پڑتا رہا جس کے نتیجے میں توڑ پھوڑ واقع ہوئی، زمین ابھرتی اور ڈوبتی رہی اور ایک ایسا دور بھی آیا جب امریکہ، یورپ اور مغربی افریقہ کا بھی کشمیر سے رابطہ استوار ہوا۔ بالآخر سمندر میں بننے والی یہ چٹانیں اندرون زمین ہونے والی حرکات کے سبب اوپر ہزاروں فٹ بلند ہوئیں۔ یہ عمل تھوڑے دنوں یا چند سالوں سے ممکن نہ ہو سکا بلکہ اس میں لاکھوں یا کروڑوں سال صرف ہوئے ہوں گے۔ ایک معتاد اندازے کے مطابق یہ وقت 10 کروڑ سال پہلے کا ہے۔ تیتھ نامی سمندر کی حدود کیا تھیں جس کے پانیوں میں کشمیر غوطے کھا رہا تھا، صحیح طور پر بتانا مشکل ہے، لیکن جزیرہ نما ہند اور افریقہ سے یہ بری و بحری طور پر مربوط ضرور تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ سمندر مغرب میں یورپ اور مشرق میں چین تک پھیلا ہوا تھا۔ دریا وغیرہ اس میں بارشوں سے لایا ہوا خشکی کا ملبہ لا کر بچھاتے تھے جو رفتہ رفتہ سینکڑوں اور ہزاروں فٹ کی تہوں میں جمع ہوا اور دھیرے دھیرے اوپر اٹھتا گیا اور ٹھوس ہوتا گیا، بالآخر کشمیر کے موجودہ پہاڑوں کی صورت میں سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق سب سے بڑی حرکت جونسن پیریڈ 40 کروڑ سال پہلے ہوئی۔ زمین کا سینہ بڑی بے قراری سے ابھرا اور جو کچھ سمندر کی گہرائی میں تہہ در تہہ جمع ہو گیا تھا سطح سے اوپر اٹھ کر نمودار ہوا۔ زمین کے قلب سے آتش فشانی ہونے لگی جس کی گرمائش نے ان تہہ دار چٹانوں کو پکا کر ٹھوس چٹانی صورت بخشی اور باہر آ کر انہیں لاوے اور آتشی راکھ کی چادروں سے ڈھانپ دیا جو آج خطہ کشمیر کے پہاڑوں میں نظر آتی ہیں۔ ان میں سری نگر کے اندر تخت سلیمان بھی شامل ہے۔ یہ کشمیر کی ابتدائی رونمائی تھی جو موجودہ جنگلوں اور برفانی چوٹیوں سے سجی سجائی خوبصورت وادیوں کی صورت میں نہیں بلکہ ویراں آتشی مجمل جزائر کی صورت میں تھی، لیکن یہ اس کی مستقل جلوہ افروزی نہیں تھی بلکہ کچھ عرصہ بعد یہ سمندر میں پھر غوطہ زن ہوئے۔ ڈیونن پیریڈ 35 سے 40 کروڑ سال یہ سمندر میں غوطہ زن ہی تھے۔ اس کے بعد کاربونی فیرس تقریباً 25 سے 35 کروڑ سال قبل زبردست آتش فشانی عمل سے کشمیر کا آتشی جزیرہ مجمل جزائر کی صورت میں ابھرا۔ رفتہ رفتہ سارا کشمیر ابھرا اور بر عظیم کے ساتھ نظر آنے لگا جو اس دور میں افریقہ کے ساتھ بری راستے سے مربوط تھا۔ اس طرح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظاہراً موجودہ ساکت خطہ زمین کس قدر زبردست ترین حرکات سے دوچار رہی ہے۔ لیکن یہ کشمیر کی جلوہ افروزی کا مختصر دور تھا کیونکہ وسط کاربونی فیرس میں یہ دوبارہ سمندر میں غوطہ زن ہوا اور کئی لاکھ سال یوں ہی ڈوبا رہا۔ ابتدا ٹرشری 40 لاکھ سال قبل میں یہ دوبارہ ابھرا اور سمندر کو رفتہ رفتہ تبت اور ہمالیہ سے پرے دھکیلتا رہا۔ ایوسین دور تقریباً 20 سے 25 لاکھ سال کے اختتام پر تبت خشک ہمالیہ کی صورت میں ابھرے۔ کشمیر اب براعظم کا ایک حصہ تھا۔ زمین دوز قوتیں اس دور میں زور و شور سے عمل پذیر تھیں۔ ایک اور آتشی پھٹکار سطح زمین پر ہلچل مچا دی
اور شاید اسی ہلچل کے ساتھ ہمالیہ کا ظہور منسوب تھا۔ تہہ دار چٹانوں سے پگھلا ہوا گرینائٹ کا مادہ زمین کی نچلی سطح سے باہر آنا شروع ہوا۔ یہ زمین کے اندرونی دیکھتے ہوئے حصے سے ابھر رہا تھا اور بہت اوپر دھکیلا جا رہا تھا۔ اس نے برفانی سطح کو پار کیا اور بالآخر بے نظیر چوٹیوں کی صورت میں جم گیا۔ آج خطہ کشمیر میں بلند و بالا قطار اندر قطار سرسبز چوٹیاں اسی ارتقائی عمل کا نتیجہ ہیں۔ ارتقاء کا یہ عمل محسوس یا غیر محسوس طریقے سے مسلسل جاری ہے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔